جانی جنتری 2022 اپنے 75ویں سال میں یہ داخل ہو گئی ہے، انشاءاللہ 2022 میں ہو جائے گی۔ اور ہمارے آئینہ قسمت یہ روحانی اسٹرالوجیکل میگزین ہے، اس کے 75 سال، اور 12 امامی جنتری بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی 13ویں سال میں 14ویں سال میں داخل ہو رہی ہے، یہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی اسی ماہ کے آخر تک۔ اور اس کے بعد البیرونی تقویم 2022، جس میں جناب لکی نمبر بھی شامل ہوں گے، انعام لکی نمبر آئینہ قسمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام ہے آج کے ستارے۔ یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ فلک، راہ بر رائے زندگانی ہے۔ آج 27 اکتوبر ہے اور بدھ کا دن ہے۔ بدھ کا دن ستارہ عطارد سے منسوب ہے، اور بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ بدھ اور کام سدھ ہو جاتے ہیں، تو عطارد سے منسوب یہ جو ستارے ہیں، برج ہیں، یہ ہیں برج چوزا اور برج سملا، تیسرا اور چھٹا برج۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ چاند کس برج میں ہے۔ تو چاند آج ہمیں حقیقتاً ہی یہ برج جوزا میں ملا۔ چاند جب بھی برج جوزا میں آتا تو چونکہ یہ تیسرا برج ہے، اور اس کا تعلق ہے عزیز و کار بہن بھائیوں پڑوسیوں سے، اور اندرون ملک سفر، سیر و سیاحت، کمیونیکیشن، الغرض ایک جوش اور جذبہ یہ ولولہ پیدا کرتا ہے۔ تو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ کن 8 بروج کے لیے آج ایک اچھا دن ہے۔ تو آج ہمیں برج جوزا، برج سملا، برج قوس اور حوت والوں کے لیے بھلا دن معلوم ہوا، اور جو مزید بہتری ہے یہ برج حمل، برج سرطان، برج میزان اور جدی والوں کے لیے ہے۔ اور احتیاط کے لیے میں ہدیہ کروں گا کہ برج ثور، برج اسد، برج عقرب اور ذلب والوں کے لیے قدر آج احتیاط والا دن ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آج ہم نے آسمان پہ قدرت نے کی مہربانی سے کون کون سے ستاروں نے نظرات بنائی ہوئی ہیں۔ تو آج جناب کچھ 4 ایک اہم یہ نظرات ہمیں معلوم ہوئی۔ ان میں قمر کی تصدیق ہے یورانس کے ساتھ، اور پھر زورا کی تربیع ہے نیپچون کے ساتھ، اور قمر کی تربیع ہے عطارد کے ساتھ، اور قمر کی جو تثلیث ہے یہ نیپچون کے ساتھ ہے۔ تو آج آپ جو الیکٹرانک کی چیزیں ہیں ان کے استعمال میں احتیاط سے کام لیں۔ محبت اور روحانیات، یہ 2 بہت ہی حساس ٹاپک ہیں۔ ایک حقیقی محبت ہے اور ایک جناب غیر حقیقی دنیاوی محبت ہے۔ تو جو بھی آپ محبت کر رہے ہیں اس میں قدر احتیاط سے کام لیں۔ عبادت کر رہے ہیں تو ارتکاز توجہ اور یکسوئی کے لیے استغفار پڑھیں، اور دوران عبادت سب کو، اور مجھے بھی بعض وقت خیالات آتے ہیں، تو ان خیالات کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور اپنی عبادت میں بعض وقت یقینی قبولیت کے لیے اور اپنی خطاؤں کے لیے استغفار کی جو تسبیح ہے یہ پڑھنی باعث برکت ہے۔ اور تسبیح فاطمہ جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا پڑھنے سے بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو پروردگار جناب سیدہ کے کرم سے جو 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے بہت سارے معاملات میں آسانی اور بہتری ہو جاتی ہے۔ اور ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے پڑھنا بھی بڑا ہی باعث برکت ہے۔ الغرض ہر کام کے لیے تسبیح پڑھنا باعث برکت ہے۔ اس کے بعد جناب یہ قمر کی تربیع ہے عطارد کے ساتھ، تو تحریری معاملات میں احتیاط، اور بولنے میں، میسیجنگ کرنے میں احتیاط سے کام لیں، اور افواہوں پہ کان نہیں دھریں۔ قمر کی جناب تثلیث ہے نیپچون کے ساتھ۔ تو آج دن کے اختتام میں آپ کو ایک عجیب و غریب لطیف سا روحانی احساس اگر محسوس کریں تو پھر جناب درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، یا پھر شکرانے کی جناب نفل ادا کریں۔ تو یہ آج سمجھے کہ بہت ساری آپ بلاؤں سے، بہت سارے معاملات سے آپ کو قدرت نے نکال دیا ہے، اور صدقہ رد بلائے دن کا آغاز صدقہ اور خیرات سے کریں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کون سے لکی نمبر نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو آج کا جناب جو مقصومی نمبر ہے یہ 6 ہے، اور اس کے علاوہ 1، 2، 9، 3 اور 6 آج پھر دوبارہ نمایاں ہو گیا۔ ان نمبرز کو جو بہن بھائی دنیا بھر میں کہیں بھی انعامی مقابلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، میگا ملینز ہیں، اور جناب نیشنل لاٹریز ہیں، اور تھائی لاٹریز بھی آج کل نمایاں ہو رہی ہے، بلکہ یہ پرانی ہے
لیکن وطن عزیز پاکستان میں بھی میں نے سننے میں آیا کہ لوگ اس میں دلچسپیاں لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے جناب حارث العزیز جو پرائز بانڈ ہیں بڑے مقبول تھے، واللہ عالم حکومت پاکستان انہیں آہستہ آہستہ کیوں ختم کرتی جا رہی ہے. تو اس سے قوم میں ایک جو دلچسپی ہے سیونگ کی، اور اب میں کیا کہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ عام عوام کے لیے ہفتہ وار یا روزانہ وار کوئی نہ کوئی ایسا انعامی مقابلہ رکھے جس سے لوگوں کی مالی معاشی حالات بہتر ہوں. پرائز بانڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے علماء کرام بھی منع نہیں کرتے، چونکہ آپ جو پرائز بانڈ خریدتے ہیں وہ اسی پرائز بانڈ کو دوبارہ آپ کیش کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی نفع مل جائے تو اسے جناب آپ اپنے دنیاوی کاموں میں اخراجات کرنے کے بعد اپنے ذاتی ضروریات کے لیے بھی خرچ کر سکتے ہیں. تو علماء کرام بھی اس کے لیے میرے علم میں کہ منع نہیں کرتے. اب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل آرام پاتے ہیں، یہ وہ فکرہ ہے جو میں ہدیہ کرتا ہوں اپنے پروگرام کے اختتام پہ، اور اللہ کے ذکر سے ہی دل آرام پاتے ہیں. اپنے کاموں کی کشادگی کے لیے، اپنے تمام حل مشکلات کے لیے یوں تو بے شمار وظائف ہیں. استغفار پروردگار کو بہت پسند ہے، تو آپ کوئی سا استغفار یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح پڑھیں، اسے 313 دفعہ پڑھیں، اور ہر تسبیح میں اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھ کے دعائیں کریں. یقیناً اس حسن عمل سے آپ کی تمام مشکلات دینی دنیاوی حل ہوں گی. نہ صرف یہ کہ اس کے اچھے اوقات بھی دعا کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جیسے خانہ کعبہ کو دیکھیں تو دعا فوراً کی جائے قبول ہوتی ہے. تو کچھ ایسے مقامات ہیں، اسی طریقے سے 24 گھنٹے میں بھی ایسے اوقات آتے ہیں. بلکہ میرا پروگرام ایک زنجانی ٹی وی پہ چل رہا ہے ٹوڈے، آج کی پوری دعا کا وقت، آپ وہاں سے بھی 3 اوقات دعا کے دیکھ سکتے ہیں. ورنہ آپ نماز شب کے بعد دعا کریں، فجر کے بعد دعا کریں، تو یقیناً آپ کی دعائیں بارگاہ خدا بندی میں مستجاب ہوں گی. اور آخر میں ہدیہ کروں گا کہ ہمارے ینگ اسٹرالوجر مصور زنجانی صاحب انعام لکی نمبر 2022 کی تیاری کر رہے ہیں. ان کی تمام تر فہم و فراست آپ جیسے بہن بھائیوں کے لیے مخصوص ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس سال کی آخری جو مہینہ ہے دسمبر میں، یہ مارکیٹ میں انشاءاللہ اس کی ہارڈ کاپی آ جائے گی. اور اس سال کی کاپی جو نیچے نمبر آ رہے ہیں اسے آپ میسیج کر کے تحفہ منگوا کے پڑھ سکتے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہے. آج کے لیے اتنا ہی. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا بشرط زندگی. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.